رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم تنہائی میں ادب کر لیتے ہیں، کسی وقت کو بندہ اکیلا ملے نا، میں نہیں پسند کرتا۔ الحمدللہ باوضو بیٹھا ہوں، ابھی زور پڑھ کے میں پسند نہیں کرتا میرے کوئی ہاتھ چومے، میری طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں۔ پتہ سارا ہے سردار مکی، اپنا مزاج نہیں، طبیعت نہیں، ویسے بھی تھوڑے بے نیاز سے لوگ ہیں، اتنا شوق ہی نہیں رکھتے۔ لیکن ایک صاحب نا اکثر آتے تھے تو ہاتھ چومتے تھے، لیکن جب ملنے آتے تھے، ایک دن محفل میں مل گئے تو چومے نہیں۔ میں کہ آج کی ہے تینوں؟ ہاں نا، یہ کیا رنگ ہوا کہ تو اکیلے ملے تو کو بلے بلے، اور سب لوگوں کے بیچ اگر آپ ادب کرتے ہیں تو پھر آپ کا ماحول مؤدب ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے، امت مسلمہ کے سب سے پہلے مفسر قرآن کا نام، حضور کے بعد جو مفسر قرآن ہے ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، اور نبی پاک نے انہیں دعا دی تھی علم و فضل کی۔ لیکن یہ بن کے نہیں بیٹھ گئے جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچے فیض یافتہ ہوتے ہیں، علم لدنی والے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں۔ حضور کی دعا بھی تھی، خاندان بھی بڑا تھا، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ حضور کی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے استاد صاحب کے پاس جا کے، یعنی حضرت زید بن ثابت کے پاس جا کے حدیثیں سیکھتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں جب میں استاد جی کے دروازے پہ جاتا تھا نا پڑھنے، تو میں نے کبھی ان کے دروازے پہ دستک نہیں دی، میں ایک کونے میں ہو کے چٹائی بچھا کے بیٹھ جاتا تھا، استاد اپنی مرضی سے باہر آتے تھے، حالانکہ میں خاندان رسول میں سے تھا، مرضی سے باہر آتے تھے تو میں کہتے تھے حضور میں مدینے والے کی باتیں سننے آیا ہوں، 2-3 حدیثیں نہیں سنا دیتے؟ استاد جی گزر رہے تھے گھوڑے پہ، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ بیٹھے۔ ایک تو یہ کہ استاد نے طلب کیا، بیٹا میرا فلانا کام کر، تو طلب نہیں کیا۔ استاد جی ویسے روٹین میں آ رہے ہیں، گھوڑے کی لگام تھامی، سفر ہو رہا ہے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، دوڑ کے جا کے اپنی استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑے، آگے آگے ان کو پتا تھا میرا احساس کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا اب میں اتنا بڑا افسر ہوں تو میں کسی کی رسپیکٹ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، اب میں کسی کو اتر کے ملوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ ساری زندگی اس خول سے اترتے ہی نہیں۔ اقبال نے بھی تڑپ کے کہا تھا اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں، تو نے اندر بدھ چھپایا ہوا ہے، تو کیا بات کرتا ہے۔ اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال کہنے لگے یہ بدھ ہیں تکبر کا، غرور کا، عہدے کا، پیسے کا، علم کا، یہ بدھ ہیں۔ کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت زید بن ثابت کے گھوڑے کی لگام تھام لی شاگرد نے، تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں لگام تھام لی آپ نے؟ تو کہنے لگے استاد جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کی عزت کرتے ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جناب زید بن ثابت نے جب یہ بات سنی تو گھوڑے سے نیچے اترے، وہ شاگرد تھے آپ کے، نیچے اتر کے تو اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرنا۔ آپ جب ایک دوسرے کا ادب کریں گے تو معاشرہ ادب سے بھرے گا، پیار سے بھرے گا، وقار سے بھرے گا۔ اور کئی دفعہ آپ کی سمجھ میں نام بھی نہ آئے کہ اب یہ کیا ادب ہوا جی، یہ تو ابا جی نے رٹا ڈال دیے، یہ تو بوڑھی اماں بلا وجہ اڑ گئی ہے، تو آپ وہاں بھی ادب کریں، اللہ وہاں بھی اجر ہی عطا کرے۔ سمجھ میں نام بھی آئے تو پھر بھی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ ادب کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، وہ تقریر ذرا اچھی کرتے تھے، تو معروف تھے کوفے میں۔ امام صاحب کی والدہ بھی انہیں بڑا پسند کرتے،
تو کبھی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام اعظم سے کہتی جا وہ فلاں آدمی سے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، تو امام صاحب کہتے اماں وہ تو میرا شاگرد ہے، میں نہ بتا دوں؟ تو اماں کہتے نہیں تم تو بحال ہے نا، بچے ہیں تینوں کی پتا ہوگا، اماں کے لیے تو بچے ہی رہتے ہیں، تو اس سے جا کے پوچھ کے آپ وہ صحیح بتائے گا۔ تو اب امام صاحب سمجھاتے نہیں کہ اماں اس نے سارا مجھ سے پڑھا ہے، اس کو کیا پتا، لیکن امام صاحب اس آدمی کے شاگرد کے گھر جاتے، خدا را بوڑھوں کو آپ کے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ کی ادب کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی دولتوں کی اتنی ضرورت نہیں جتنے آپ کے احترام کی انہیں ضرورت ہے۔ امام صاحب اس آدمی کے اپنے شاگرد کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے، باہر آتے، استاد جی حکم دیتے، میں آ جاتا، فرمایا نہیں بھئی میں نے مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہتے استاد جی آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے؟ فرمایا میری اماں نے بھیجا ہے، میری اماں نے بھیجا ہے، ماں نے بھیجا ہے، بے ادباں مقصود نہیں حاصل، نہ درگاہ ٹوئی باں جدب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ کہا جا میں آیا ہوں پوچھنے، اور کو ضروری ہے ہر وقت بندہ جیت کے وقت گزارے کہ نہیں میری مانو؟ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے ہار بھی جانا چاہیے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوہ جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ تو حضرت امام صاحب سے کہتے میری اماں نے بھیجا ہے مسئلہ بتا، تو شاگرد کہتا استاد جی مجھے تو نہیں پتا۔ تو استاد جی پھر کہتے میں تجھے سوال کا جواب بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتانا، میں تجھے بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتانا، اور میں جا کے اپنی اماں کو تیرا نام لے کے بتاؤں، اس لیے کہ وہ تیرے نام پہ جلدی مطمئن ہوگی۔ آپ ادب جب کرتے ہیں، دیکھو حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت علی کا نا حضور سے بڑا پیار ہے، یہ واحد صحابی ہیں کہ شاید کتب احادیث میں ذخیرہ احادیث میں کثرت کے لحاظ سے جو فضائل کی حدیثیں ہیں وہ ان کی ہیں، اگرچہ درجات کے لحاظ سے جناب مولا علی شیر خدا کا عقائد کے تعلق سے چوتھا نمبر ہے فضیلت، لیکن فضائل کے لحاظ سے جو احادیث کی کثرت ہے، آپ علماء سے پوچھیں گے تو زیادہ ان کی فضیلت میں، اور حضور ان کے ناز اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا فرینک ہوں جی، تو پھر آپ ادب چھوڑ جائیں گے، فلانا بڑا پیار کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بالکل نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کو ضرورت ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ بات کرے بے تکلف ہو، بے تکلفی میں تو تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، یا سارے پردے ہٹ جاتے ہیں وہاں تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ بے تکلفی والا تعلق نہ رکھیں، جس کے ساتھ بھی رکھیں ادب والا رکھیں، ادب والے رشتے مضبوط رہتے ہیں، ان میں پیار رہتا ہے، وارفتگی اور ذوق رہتا ہے۔ حضرت مولا علی کے حضور ناز اٹھاتے تھے، حضرت مولا علی ناراض ہو کے چلے گئے تو گھر والے کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے، اب حضور ہی آئیں گے تو منائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو حضور ہی آ کے منائیں گے۔ تو یہ وہ شانوں والے غلام ہیں حضور کے جنہیں حضور خود منانے تشریف لے گئے۔ یہ خانہ کعبہ کے قریب لیٹے تھے، مٹی سارے جسم اقدس پہ پڑی ہوئی تھی، سرکار پہنچے اور فرمایا قم یا ابا تراب، وہ مٹی والے اٹھ جا، بس کر آجا گھر چلے۔ تو حضرت مولا شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنا نام کون سا پسند ہے؟ فرمایا وہی ابو تراب جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے۔ حضور ناز اٹھاتے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے نا، اسی لیے میرے لیے بھی علی اسی طرح ہی ہے۔ اور ایک دن تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا بھی جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضور پہلے ان کے کاشانہ نور کو رونق بخشتے رہے، پھر یہ حضور کے گھر میں رہے، بھائی بھی ہیں، پیار بھی ہے، ناز بھی اٹھاتے ہیں۔ میری ملت کے جوانوں، اس کے باوجود حضرت مولا علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سید عالم علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا نا، اور حضور فرماتے ہیں پوچھو، ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں پوچھو جو پوچھنا۔ فرماتے ہیں میرے ادب کی یہ کیفیت تھی کہ اتنے محبت پیار کے باوجود میں کئی مہینے انتظار کرتا تھا
اور حضور سے سوال نہیں پوچھتا تھا، اس کی بارگاہ میں آ کے باتیں کرنا اور سوال جواب کرنا اور کریم کو تکلیف دینا۔ میں مہینوں انتظار کرتا، میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آ جائے، کوئی اور ہی آ کے پوچھ لے، وہ پوچھے گا تو چلو میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ اس کیفیت کو کل بھی